پاکستان میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کی سیاست اس وقت ایک اہم اور بعض اندازوں کے مطابق مشکل دوراہے پر آ چکی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف کا نیب کیسز میں مفرور اور اشتہاری ہونے کا اسٹیٹس اور واپسی کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی جس کے ذریعے جناب نواز شریف پاکستان سے باہر گئے تھے، اور اس انڈرسٹینڈنگ کے دوران جو ایک حالات میں انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایک سکوت طاری تھا، اس میں تبدیلی آئی تھی جب مریم نواز شریف نیب میں پیش ہوئی تھی، اور نیب میں پیش ہونے کے موقع پہ جس قسم کی کیفیت دیکھنے میں آئی تھی، جو تشدد کے معاملات دیکھنے میں آئے تھے، اس کے بعد جو بظاہر ایسا لگا تھا کہ جناب نواز شریف سیاست میں ایکٹیو ہو رہے ہیں لندن میں اپنی بیماری کے حوالے سے، اور پھر ان کی ایک تصویر بھی آئی جس میں کہ وہ کافی حد تک صحت مند نظر آئے۔ اس نے پورے ماحول کو تبدیل کیا، اور لگتا یہ ہے کہ وہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ تبدیل ہوئی ہے، جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ کل وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے نواز شریف کی واپسی کے لیے تمام قانونی آپشنز استعمال کرنے کی منظوری دے دی۔ نواز شریف کے کیسز کا اسٹیٹس خاص طور پہ اب یہ یقینی ہے کہ انہیں باقاعدہ ایبسکانڈر یعنی کہ مفرور اشتہاری قرار دیا جائے گا۔ ان کیسز کی اپیلوں میں جناب نواز شریف اور نیب کی پوزیشن کے حوالے سے بھی اہم معاملات آئندہ ہفتے سامنے آنے والے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور نواز شریف کی جو بیرون ملک روانگی ہوئی، ان تمام چیزوں کا پس منظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نواز شریف خود کو توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری قرار دینے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست واپس لے چکے ہیں۔ کل ان کو مفرور اور اشتہاری قرار دینے کی مہلت کا آخری دن تھا، لیکن احتساب عدالت کے جج کی رخصت کی وجہ سے سماعت 9 ستمبر تک ملتوی ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپنی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت 1 ستمبر کو ہوگی۔ اسی روز نیب کی جانب سے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف اور مریم نواز کی سزائیں بڑھانے اور فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیلوں کی سماعت بھی ہوگی۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ستمبر 2018 میں معطل کی تھی۔ سزا معطلی کے خلاف نیب کی اپیل کو سپریم کورٹ نے بھی خارج کر دیا تھا، جبکہ العزیزیہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے طبی بنیاد پر 8 ہفتوں کے لیے نواز شریف کی سزا معطل کی تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے حکم دیا تھا کہ اگر طبیعت میں بہتری نہیں آتی تو سزا معطلی میں توسیع کے لیے حکومت پنجاب سے رابطہ کیا جائے۔ اس فیصلے کی بنیاد پر شہباز شریف نے نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے درخواست کی تھی، اور جسٹس علی باقر نجفی نے نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے ان کو 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک علاج کرانے کی اجازت دے دی تھی۔ عدالت میں شہباز شریف نے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر بیان حلفی جمع کرایا تھا، جس میں اقرار کیا گیا تھا کہ نواز شریف 4 ہفتوں یا پھر اپنے ڈاکٹر کے مکمل صحت مند قرار دینے پر بیرون ملک سے وطن واپس آ جائیں گے۔ عدالت کے سامنے سارا معاملہ طے ہوا، عدالت عالیہ کے سامنے طے ہوا، وہ ریکارڈ نکال کر آپ دیکھ لیں کہ وہ کون سی گارنٹی میں نے دی ہے۔ میاں صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، جب جو ہی وہ صحت یاب ہوں گے اور ڈاکٹر ان کو وہاں سے اجازت دیں گے وہ تشریف لے آئیں گے۔ نواز شریف بہرحال مفرور اور اشتہاری قرار پائیں گے، اور اس اسٹیٹس کے اثرات ان کے تمام کیسز اور اپیلوں پر بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ اس معاملے کی قانونی پیچیدگیوں میں شہباز شریف بھی پھنس سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال شہباز شریف ان کی واپسی کے ضامن ہیں۔ اس تمام صورتحال کے پس منظر میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ حکومت نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے تمام قانونی راستے اختیار کرے گی، جس کی پکڑ میں شہباز شریف بھی آئیں گے۔ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب سزا یافتہ مجرم ہیں، ان کو واپس لانے کے لیے تمام جو قانونی طریقہ کار ہے اختیار کیا جائے گا۔ ان کی ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ سزا یافتہ مجرم کے کانٹیکسٹ میں لی جائے گی۔ ہم نیب سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس نیب کا ہے، نیب اس کے اوپر ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ فائل کریں۔ ہم یہ بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے انڈرٹیکنگز دی تھی کورٹ کے اندر، اس کی کیا لیگل سٹینڈنگ ہے اور اس کے اوپر ان سے کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پرسنل گارنٹی کی انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ اسٹیمپ پیپر کی ویلیو نہیں ہے۔ وہ ایکچولی شہباز شریف صاحب کی شخصی ضمانت پہ گئے ہوئے اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر ان کو شخصی ضمانت دی، تو اس وقت وہ لاہور ہائی کورٹ کو جواب دیں ہیں اس شخصی ضمانت کے اوپر۔ اب ان کو واپس لانا شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے۔ قومی سیاست کے اس انتہائی اہم معاملے کی قانونی نکات اور قانونی تشریحات حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان، لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج بھی رہ چکے ہیں، محترم عرفان قادر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ
ایبسکانڈر اور ان کو اشتہاری اور یہ مفرور قرار دینے کی جو درخواست تھی نیب کی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کی تھی جناب نواز شریف اور ان کے وکیلوں نے، وہ درخواست واپس لے لی، جس کے بعد لگا کہ یہ اسٹیٹس اب ان کا ایک رسمی کارروائی رہ گئی ہے، جس کے بعد وہ مفرور اور اشتہاری قرار دیے جائیں گے۔ آپ کے خیال میں یہ درخواست واپس لینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور کیا جناب نواز شریف کے وکلاء سمجھتے ہیں کہ ان کے اشتہاری اور مفرور قرار دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ آپ کے خیال میں کیا واقعی کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اس وقت میاں صاحب جو ہیں، جیسے آپ نے فرمایا ابھی اپنے انٹرو میں، کہ وہ تو العزیزیہ کیس میں ان کو جو ان کی سینٹنس جو ہے 8 ہفتے کی یہ سسپینڈ ہوئی، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے ان کا نام جو ہے ای سی ایل سے نکالنے کے احکامات جاری کیے۔ چنانچہ میاں صاحب جو ہے وہ ملک سے باہر گئے، اور حکومتی موقف بھی یہی تھا کہ ان کو جانے دیا جائے، اور ڈاکٹرز کا بھی یہی موقف تھا کہ ان کو جانے دیا جائے، لہٰذا وہ قانون کے مطابق ملک سے باہر گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کس سٹیج پہ ملک میں لانا چاہیے۔ تو اس وقت بات ہو رہی ہے ان کی پکڑ دھکڑ کی، ان کو اریسٹ کر کے لے کے آئیں۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت ان کے خلاف کل کیسز ہیں 4، 3 اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اور ایک توشہ خانہ کا ریفرنس ہے، تو یہ 4 کیسز ہیں۔ 3 کیسز میں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے 2 میں سینٹنس سسپینڈ ہوئی ہے، ایک میں وہ ایکوٹ ہوئے ہیں، اور 2 کیسز ایسے ہیں جہاں پہ کہ جج ارشد ملک جو ہیں وہ اتنے کنٹروورشل ہو گئے ہیں کہ ان کو ڈسکریڈٹ کر دیا سپریم کورٹ نے، اور ان کو ڈسکریڈٹ کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے، بلکہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو نکال دیا نوکری سے۔ لہذا وہ جو 2 فیصلے جو ارشد ملک صاحب نے کیے تھے، ان دونوں فیصلوں کا جو سم ٹوٹل ہے وہ یہ ہے کہ اس میں شک کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو جائے گا، وہ شک کا فائدہ استغاثے کو نہیں جائے گا۔ میرا اشارہ العزیزیہ کی طرف ہے، اور میرا اشارہ فلیگ شپ کی طرف ہے۔ فلیگ شپ میں تو ویسے ہی کوئٹ ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ تو شک کا فائدہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ استغاثہ کو تو جا نہیں سکتا، اور جس کیس میں ان کی کنوکشن ہوئی ہے وہاں پہ شک کا فائدہ ان کو جائے گا۔ تو جو تیسرا ایون فیلڈ کیس ہے وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود اس کو سسپینڈ کر دیا ہوا ہے، تو پری پونڈرنس لگ رہی ہے جیسے کہ ان کیسز میں ان کو سزا نہیں ہوگی۔ لیکن امپورٹنٹ معاملہ تو یہ ہے عرفان قادر صاحب، جو سزائیں سسپینڈ ہوئی، یہ جانے کی اجازت ملی، یا جو ان کا ای سی ایل سے نکالنے کی جو حکم جاری کیا لاہور ہائی کورٹ نے، یہ تمام جو عدالتی احکامات ہیں یہ لامتناہی تو نہیں ہے، یا ان کی کوئی آپ کے خیال میں کوئی مدت تصور نہیں کرے گی عدالت، یا عدالت کی جانب سے جو یہ احکامات ہیں اس کو لامتناہی تصور کیا جائے؟ دیکھیں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو پکڑ کے لانا اس وقت اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو تو کمفرٹ دینا چاہیے کہ جی آپ ملک میں تشریف لائیں، اور آپ کو نہیں اریسٹ کیا جائے گا فی الحال تا وقت کہ آپ کی کنوکشن نہ ہو جائے۔ اگر ان 3 اپیلز میں سے ایک میں بھی ان کی کنوکشن ہو جاتی ہے تو پھر تو ان کو پکڑنے کی بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ کنوکٹڈ ہے جبکہ ان کی سینٹنسز سسپینڈ ہوئی ہیں، یہ بات جو ہے یہ دنیا کا کوئی قانون اس کو نہیں مانے گا۔ اب جو تیسرا آخری جو کیس رہ گیا توشہ خانے کا، تو اتنے بڑے بڑے پاناما کے 3 کیسز میں جب ریفرنس فائل ہوا تھا تو میاں نواز شریف کو اریسٹ نہیں کیا گیا تھا۔ توشہ خانہ کا جو کہ کیس حجم میں بہت زیادہ چھوٹا کیس ہے، تو اس میں ریفرنس کے دوران ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا، جبکہ اریسٹ نہ تو ان کو کیا گیا آصف زرداری صاحب کو، نہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو کیا گیا۔ تو ان کو جب حکومت اریسٹ کرے گی یا نیب یا جو بھی اریسٹ کرے گا، تو پھر وہ کیسا لگے گا وہ اریسٹ، کہ کیا آپ یہ کہہ سکیں گے کہ آپ نے قانون کو آئین کے مطابق اپلائی کیا، آرٹیکل 25 کو کے مطابق ایکولی اپلائی کیا ہے تینوں لوگوں کے درمیان؟ تو میاں صاحب کو اس وقت توشہ خانہ میں بھی اریسٹ کرنے کا جواز نہیں ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ اس بات کی کتنی امپورٹنس ہے جو ہم نے ابتدائی بات کی، سیاسی تو ہو سکتا ہے، قانونی ہرگز نہیں ہے، جو موسٹ لائکلی ہے کہ وہ اب ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیے جائیں گے، تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے، ان کو ایبسکانڈر ضرور ڈکلیئر کریں اگر کہ ان کی کنوکشن ہو جاتی ہے اس وقت کسی کیس میں۔ اگر کنوکشن نہیں ہوتی تو بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی سٹیجز پہ کسی کو بھی نہیں پکڑا ہوا، تو ان کو اس وقت پکڑ کے یہ کیا کریں گے؟ اور خاص طور پہ جبکہ فیصلہ بھی یہی ہوا ہے کہ جب تک کہ وہاں کے ڈاکٹرز جو ہیں
وہ ان کو سرٹیفائی نہیں کرتے. جو انڈرٹیکنگ شہباز شریف صاحب نے دی ہے وہ دی ہے کہ اگر ڈاکٹرز الاؤ کریں گے, اگر ان کی فردر ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی تو وہ ملک آ جائیں گے. لیکن اگر ان کی ٹریٹمنٹ ہونی ہے تو جب تک ٹریٹمنٹ ختم نہیں ہوتی, یہ سارے واقعات شاید جو ہیں جب تک یہ سامنے نہیں آ جاتے, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا کوئی بھی اقدام جو ہے وہ قبل از وقت. اچھا عرفان قادری صاحب, اس میں اہمیت کی بات یہ بھی ہے نا کہ یہ تمام کچھ جو ہوا, جناب نواز شریف کا ECL سے نام نکلنا, ان کی سزا سسپینڈ ہونا, ان کا ملک سے باہر جانا, یہ تمام معاملات جو ہیں یہ بہرحال کسی نہ کسی ایک انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ تھے, جس کے نتیجے میں یہ تمام مراحل جو ہیں یہ عبور ہوئے ہیں. اور اب جو اس وقت جو شور مچا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ شاید جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ کہیں پہ بریک ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے حکومت میں اضطراب اور حکومت جو ہے وہ مضطرب ہوئی ہے. اور اب پھر اس قسم کی جو ہم گفتگو سن رہے ہیں کابینہ کی جانب سے, حکومت کی جانب سے, یہ اس کی وجہ سے ہے. یہ چھوٹا سا جو یہ ہے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, جو کہ شاید اگر دوبارہ ریسٹور ہو جائے گی تو پھر اسٹیٹس کو برقرار ہو جائے گا. ہاں, یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا, بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے. اور اسی چیز کو سپریم کورٹ نے بڑا ایک تفصیلی فیصلہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہاں پہ احتساب جو ہے اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ زیادہ ہوتی ہے اور قانونی پہلو کم دیکھے جاتے ہیں. تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ پولیٹیکل ریگولیشن سے ہے یا اس پولیٹیکل ٹگ آف وار سے ہے جو پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے, تو اس لیے میں ایک قانونی ماہر کے طور پہ اس پہ زیادہ روشنی تو نہیں ڈالوں گا. لیکن یہ جو آپ نے جو چیما گوئی کی ہے, آپ نے صحیح کی ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ احتساب کے نام پہ سیاست زیادہ ہوتی ہے, اور سیاست کو تو ہم اکھاڑ پچھاڑ کر دیتے ہیں, لیکن احتساب کے ساتھ ہم نے کبھی بھی بدعنوانی کو اس ملک میں ختم نہیں کیا. تھینک یو سو مچ عرفان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود